سنن ابی داود کی روایت ہے، کتاب الصیام باب فی صوم العشر، حدیث نمبر ہے 2438، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ فی هذه الایام یعنی ایام العشر۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العزت کے نزدیک دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ موجود افراد نے سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عرض کیا گیا حضور یہ ارشاد فرمائیں، وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا اللہ کی راہ میں جو بندے اور دنوں میں جہاد کرتے ہیں تو وہ جہاد کرنا بھی، یہ جہاد کا جو عمل ہے مجاہد کا، یہ عمل بھی پیچھے رہ جائے گا اس دن میں کیے جانے والے اعمال کے مقابلے میں؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا، قال وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاد بھی ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے برابر نہیں پہنچ سکتا، یعنی جہاد کا جو عمل ہے، جو بندہ مجاہد اللہ رب العزت کی راہ میں نکل کر کے قتال کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اس مجاہد کا جہاد بھی اس عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے نیک اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان دنوں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ جہاد سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت رکھتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک وہ اعمال زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں۔ صرف ایک ایسے مجاہد کا ذکر فرمایا کہ جس کا عمل ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ کون سے مجاہدین کی کیٹیگری ہو سکتی ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، صرف اس بندے کا جہاد جو اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جان اور مال ہتھیلی پر لے کر کے نکلے اور وہ واپس نہ آئے، یعنی کہ اپنی جان اور مال سب اللہ کی راہ میں لٹا دے، وہ اور اس کا عمل ان دنوں کے اعمال سے زیادہ مقبول اور محبوب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ باقی کسی کا کوئی بھی عمل ان دنوں میں کیے جانے والے عمل کے برابر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی حمد کرنا، اس کی تسبیح کرنا، تحلیل کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، کلمہ پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، توبہ اور استغفار کرنا، جتنے بھی اعمال ہو سکتے ہیں کثرت کے ساتھ فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کے بعد نوافل کا اہتمام کرنا اور پڑھنا، یہ تمام اعمال ضرور نفلی عبادت ہوں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے نزدیک پسندیدہ اتنے ہوں گے، مقبول اتنا ہوں گے اور محبوب اتنا ہوں گے کہ اس کے مقابلے میں مجاہد کا عمل جہاد بھی نہیں ٹھہر سکے گا۔ صرف اس مجاہد کا عمل جہاد ان سے زیادہ بہتر ہوگا کہ جس نے اپنی جان اور اپنی مال کا نذرانہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہوگا، یعنی جو شہید ہو گیا ہوگا۔